الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ نمبر 3 کہ ایسی فضا پیدا کر دی کہ شاہ جہاں اور عالمگیر اپنی کامل دینداری کے ساتھ تقریباً 1 صدی تک حکومت کرتے رہے۔ یہی فضا باقی رہتی اگر عالمگیر کے جانشین فکر و ہمت سے محروم نہ ہوتے۔ اکبر ابتدا میں دیندار تھا مگر پھر بے دین ہو گیا۔ جہانگیر مذہبی جذبات رکھتا تھا مگر ساری عمر بھٹکتا رہا اور مذہبی انسان نہ بن سکا۔ کیوں؟ پہلے پڑھ چکے ہو کہ ان دونوں کی لادینی یا برگشتگی کا اصلی سبب ارکان حکومت یا نام نہاد علماء تھے جو دین کے پیرایا میں دنیا پرستی کرتے تھے۔ ان عاقبت فروشوں کو ایوان حکومت سے کس نے نکالا؟ نور جہاں کا بھائی آصف خان اب بھی تھا اور پہلے سے زیادہ طمطراق کے ساتھ نظام حکومت کا بلکہ شاہ جہاں کے تاج شاہی کا قیمتی ہیرا تھا۔ اس کی بیٹی ممتاز محل نور جہاں سے زیادہ اپنے نامور سرتاج شاہ جہاں کو عزیز تھی۔ نور جہاں اور جہانگیر کی محبت اوراق تاریخ کا ایک پرانا افسانہ بن گئی، لیکن ممتاز محل اور شاہ جہاں کی محبت کی شہادت 300 برس کے بعد آج بھی تاج محل کی بے نظیر عمارت دے رہی ہے۔ اور در حقیقت سچی محبت یہ تھی کہ 28 سال گزرنے کے بعد بھی اس محبوبہ کو نہیں بھولا، مگر آصف خان کی سیاست اب بدلی ہوئی ہے۔ ممتاز محل اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر شاہ جہاں کی ہم مذہب ہو گئی ہے۔ مختصر یہ کہ حکومت کا وہ دائیں بازو جو تقریباً 70 سال برسر اقتدار رہ کر حکومت کے رگ و ریشے میں اپنا تسلط جما چکا تھا، آج اس نے اس طرح شکست کھائی کہ نہ شاہ جہاں کا بال بیکا کر سکا نہ عالمگیر کا۔ کیا اب حکومت میں ہندوؤں کا حصہ نہ تھا؟ کیا شیعوں کو حکومت سے خارج کر دیا تھا؟ کیا اب عیسائیوں کی آمد بند ہو گئی تھی؟ اکبری فتنے کا ہر ایک عنصر موجود تھا مگر صرف ایک تریاق نے تمام زہریلے جراثیم کو ختم کر دیا تھا۔ در حقیقت یہ ہے وہ کامیابی جو مجدد صاحب کی مجددیت کی روشن دلیل ہے۔ نمبر 4 جبکہ اکبر دنیا میں امن و آتشی کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک مشترک دین کی تلقین کر رہا تھا اور آسمان آئین و دانش کے تارے ابوالفضل، بیربل راجہ، ٹوڈرمل، ملا مبارک وغیرہ اس کے نور تن کے ماہ پرویں بنے ہوئے تھے، دنیا کی ہر ایک دولت قدموں پر تھی، ہر ایک فیروز مندی سر تسلیم خم کیے ہوئے تھی، عظمت و جلالت کا سکہ دلوں پر بیٹھا ہوا تھا، حتیٰ کہ دین و مذہب کی لعنتوں سے بے نیاز ہو کر ہر ایک مذہب کا ہر ایک شاہ سوار اور سورما شاہی درشن کے وقت زمین نیاز پر سجدہ ریزی شروع کر دیتا تھا۔ تو کس کو خیال تھا کہ یہ مذہب جس کی بنیادیں اس قدر مضبوط ہیں ایسا فنا ہوگا کہ تاریخ کی کتابوں میں بھی تفتیش و تحقیق کے بعد کچھ آثار مشکل سے مل سکیں گے؟ مگر دین اکبری کو فنا کی گھاٹ کس نے اتارا؟ ہر فرعون را موسیٰ۔ اکبر جیسے جلیل القدر شہنشاہ کے مقابلے کے لیے شیخ احمد جیسا مجدد بھیجا گیا۔ ملت مصطفیہ پر 1000 سال گزر جانے کے بہانے اکبر نے دین الہی کی بنیاد رکھی تھی، لیکن خدا کے پاک بندے شیخ احمد مجدد نے دنیا کو بتایا کہ یہ خاتم النبیین کا مذہب ہے جس کے مقدس دامنوں کو میدان حشر کے کناروں تک پھیلا دیا گیا ہے۔ جو ان مقدس دامنوں کو سمیٹنا چاہے گا وہ خود ہی سمٹ جائے گا۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ۔ عالمگیر کے ناخلف جانشینوں نے مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی، مگر الحمدللہ روح مذہبیت ختم نہ ہوئی اور حضرت مجدد صاحب کے قابل جانشینوں نے ان کے بقا و تحفظ کی دوسری صورتیں پیدا کر لی، جن کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ اوراق میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ والحمدللہ علی ذالک۔ نمبر 5
سلوک کے سلسلے میں کامیابیوں کا بیان کرنا ہماری حیثیت سے بالا ہے، نیز موضوع تاریخ سے بھی زیادہ تعلق نہیں رکھتا، البتہ ایک نمایاں حقیقت سامنے ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ توضیح یہ ہے کہ اگرچہ بقول ابو الفضل ہندوستان میں اصحاب طریقت کے 14 خان وعدے تلقین و ارشاد کی خدمت انجام دے رہے تھے، لیکن سلسلہ چشتیہ کو نمایاں رسوخ حاصل تھا۔ وصول اللہ بہرحال بہترین مقصد ہے، وہ جس خان وعدے کے ذریعے سے بھی حاصل ہو، مگر اس حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا کہ وجد و حال، سماع و غنا وغیرہ کے سلسلے میں جو توسع اور گنجائش سلسلہ چشتیہ وغیرہ میں ہے، اس کا اثر عوام پر بڑا پڑتا ہے۔ مثل مشہور ہے، وسیع المشربی کو ترک کر کے اتباع سنت کو اصل سلوک قرار دینا اور اس کا جذبہ متوسط درجے کے مسلمانوں میں پیدا کرنا حضرت مجدد صاحب کا کارنامہ ہے، جس کا دائرہ آج تک وسیع ہوتا جا رہا ہے، وللہ الحمد۔ اس کی توضیح و تفصیل کے لیے مولانا محمد طیب صاحب کا مضمون ملاحظہ ہو، جو مرتبہ مجدد کی تحقیق کے سلسلے میں اسی حصے کے آخر میں شامل کیا گیا ہے۔ وفات حسرت آیات۔ وفات سے چند ماہ پہلے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنی عمر 63 برس کی معلوم ہوتی ہے۔ اتباع سنت کا شوق جس کو درجۂ فنا تک پہنچا چکا ہو، کیا عجب ہے، غیر اختیاری امور میں بھی اس کو مطابقت سنت کی توفیق نصیب ہو۔ اپنی عمر کے آخری شعبان میں حسب معمول 15ویں شب کو عبادت کے لیے خلوت خانے میں تشریف لے گئے تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ معلوم نہیں آج کس کس کا نام دفتر ہستی سے کاٹا گیا۔ یہ سن کر حضرت امام رحمہ اللہ نے فرمایا، تم تو بطور شک کہہ رہی ہو، کیا حال ہوگا اس شخص کا جس نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ اس کا نام دفتر ہستی سے محو کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد و ہدایت کا سب کام صاحبزادوں کے سپرد کر دیا اور اپنا تمام وقت قرآن مجید کی تلاوت اور افکار و اشغال طریقت میں صرف فرمانے لگے، سوا نماز کے خلوت سے باہر تشریف نہ لاتے تھے۔ نفل روزوں اور صدقات و خیرات کی بھی اس زمانے میں بہت کثرت فرمائی۔ وسط ذی الحجہ میں حضرت کو ضیق النفس کی بیماری لاحق ہوئی، تب پہ محرقہ شروع ہوا جو یوماً فیوماً ترقی کرتا چلا گیا۔ انہی ایام میں ایک روز فرمایا کہ حضرت پیراں پیر رحمہ اللہ کو میں نے دیکھا، بڑی مہربانی مجھ پر فرمائی۔ 12 محرم کو فرمایا کہ بس اب 40-50 دن کے اندر مجھ کو اس عالم فانی سے سفر کرنا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بتاریخ 28 صفر 1034 ہجری 63 برس کی عمر میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ جس رات کی صبح کو آپ دنیا سے جانے والے تھے، حسب معمول تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور بڑے اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھی اور خدام سے فرمایا کہ تم لوگوں نے تیمارداری میں بہت تکلیف اٹھائی، اب آج یہ تکلیف ختم ہے۔ اخیر وقت میں ذکر اسم ذات کا بہت غلبہ تھا، ذکر کرتے کرتے روح مبارک رفیق اعلیٰ سے مل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت کے فرزند ثانی خواجہ محمد سعید رحمہ اللہ نے پڑھائی اور اپنے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد صادق کی قبر مبارک کے سامنے خاص شہر سرہند میں مدفون ہوئے۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق آپ نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ میرے قلب کے انوار وہاں چمکتے ہیں۔ روزہ مبارک کی تعریف میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی مجددی محدث دہلوی مہاجر مدنی نے چند اشعار نظم فرمائے ہیں جو تبرکاً درج کیے جاتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔